علیکم، میں امداد سمرو۔ کل سے بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، قوم کو خوشخبریاں دی جا رہی ہیں، کریڈٹ لیا جا رہا ہے، کریڈٹ دیا جا رہا ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ 100 جوتے اور 100 پیاز والی کہانی ہے۔ پہلے 100 جوتے کھائے اور پھر 100 پیاز۔ 100 جوتے پہلے کھا لیتے، فیصلہ کر لیتے، لیکن نہیں، ظاہر ہے ضد تھی تو ضد پر ڈٹے رہے، اور پھر یہ ہوا کہ 9 ماہ میں کباڑہ کرنے کے بعد جو کام کیا وہ 9 ماہ پہلے بھی ہو سکتا تھا، لیکن پھر بھی کریڈٹ لیا جا رہا ہے۔ یہ وتیرہ ہے۔ پہلے حکومت کو تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا کیونکہ حکومت کام ٹھیک نہیں کر رہی تھی۔ اب حکومت نے ایک کوئی کارنامہ، وہ بھی بھیک مانگ کر ادا انجام دیا ہے، تو اب حکومت ہماری ہے، ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ ظاہر آپ بات سمجھ گئے ہوں گے میں کیا بات کر رہا ہوں۔ بات ہے پاکستان کے IMF سے معاہدہ ہو جانے کی، اسٹاف لیول کا۔ ابھی ایک امتحان اور ہے، لیکن بہرحال اب ہو گیا ہوا ہے۔ وزیر اعظم صاحب خود فرانس گئے، انہوں نے جو IMF کے حکام سے بیٹھ کر باتیں کی، ان کو منایا، راضی کیا۔ وجہ یہ تھی کہ ہمارے جو وزیر خزانہ تھے وہ آئے دن عجیب و غریب قسم کی اسٹیٹمنٹ دے دیتے تھے۔ پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر کہہ دیا اسحاق ڈار صاحب نے کہ بھائی یہ تو ہم سے اپنا کمپرومائز کروانا چاہ رہے ہیں، ہمارے نیوکلیئر پروگرام پر، ہمارے ایٹمی اثاثے کمپرومائز کروانے کے لیے ہمیں پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں۔ تو دنیا چیخ اٹھی کہ یہ کیا ہو گیا۔ وزارت خارجہ سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ وزارت خزانہ کے حکام نے بھی کہا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن ڈار صاحب نے وہ کام کر دیا تھا جو کام آپ کو یاد ہوگا کیا تھا غلام سرور خان جو PTI چھوڑ چکے ہوئے ہیں، یا جو کام عمران خان صاحب کرتے رہے۔ غلام سرور خان نے کیا کیا تھا؟ غلام سرور خان نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ جی ہمارے جو پائلٹ ہیں سول ایویشن اتھارٹی سے، جو پاکستان سے لائسنس یافتہ پائلٹس ہیں، چاہے وہ PIA میں ہیں یا دیگر دنیا کی اپنا ہوائی کمپنیوں میں، ایئر لائنز میں، وہ ان کے لائسنس جعلی ہیں۔ وہ دنیا حیران ہو گئی، جڑے مسافر جہازاں بہندے سی وہ پریشان ہو گئے، پوچھتے سی کہ بھائی پائلٹ کون ہے؟ پاکستانی ہیں، ہم نے نہیں سفر کرنا اس میں۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ سارے کے سارے پائلٹ پاکستان کے گراؤنڈ ہو گئے، PIA گراؤنڈ کر دی گئی دنیا۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی، آپ کا وزیر ہوا بازی کہہ رہا ہے پارلیمنٹ پر۔ اچھا دنیا کو تو نہیں پتا تھا نا کہ ہم کتنے مطلب وہ ہیں اپنا بولنے کے شوقین، کچھ بھی بول لو، کیونکہ ہمارے حساب کتاب تو ہوتا نہیں ہے۔ ابھی بھی چودھری غلام سرور خان صاحب جو ہیں وہ 9 مئی کے واقعے کے بعد انہوں نے PTI وہ گرفتار ہوئے ایک دن کے لیے اور PTI چھوڑی، لیکن پاکستان کو اتنا بڑا نقصان پہنچانے کا حساب کتاب ان سے کسی نے نہیں لیا کہ بھی بندہ پوچھے کوئی دو لا اپنا کی کہتے ہیں انہوں ذرا بٹھا کے 2 منٹ، وہ ہوتا ہے نا بڑے بڑے بلب لگے ہوتے ہیں، وہ فلموں میں دکھاتے ہیں، انویسٹیگیشن ہو رہی ہوتی ہے، ادھر بلب لگا ادھر بلب لگا، بڑے ڈولوں والا سامنے آ کے انویسٹیگیشن افسر پوچھے آ کے، چاہے نیب کا ہو یا FIA کا یا کوئی کسی اور ادارے کا، کہ ہاں بھائی دس کیوں تو یہ گل کیتی سی، ہاں 10 بھائی ہاں کیوں یہ گل کیتی سی تو کوئی کسی نے نہیں پوچھا۔ لیکن دنیا حساس ہے، دنیا پوچھتی ہے کہ بھئی آپ لوگوں نے کیا کیا۔ تو یہی کام ڈار صاحب نے کہہ دیا کہ جی ہمیں اس لیے نہیں مل رہا ہے کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں، وہ چاہتے ہیں ہمارے خلاف لابیز کام کر رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے بلاول بھٹو زرداری نے ایک اپنا پارلیمنٹ میں خطاب کیا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے خلاف دنیا میں کہیں کوئی سازش نہیں ہو رہی، ہم خود نالائق ہیں۔ انہوں نے کہا میں وزیر خارجہ بنا ہوں، جب سے وزیر خارجہ بنا ہوں پاکستان میں کم باہر جاتا ہوں، آج بھی وہ جاپان جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے خلاف سازشیں نہیں ہو رہی، ہم خود نالائق ہیں۔ وہ اشارہ ادھر تھا۔ بعد میں الگ بات ہے کہ اتحادی ہیں، تو پھر انہوں نے کہہ دیا کہ جی انکل ڈار میں تو چھوٹا سا تھا، جب COD ہو رہا تھا تو میں آپ کو جانتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ پھر وہ کرنا پڑتا ہے، کیا ہوتا ہے، وہ ذرا مکھن شکل لگانا پڑتا ہے اتحادیوں کو، تو وہ بلاول صاحب نے خوب چونا لگانے کی کوشش کی۔ لیکن اس سے پہلے وہ جو جملہ تھا وہی اسی اسٹیٹمنٹ کے تناظر میں تھا کہ ہم بیٹھ کر پارلیمنٹ کے فلور پر تو کھڑے ہو کر کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہمیں IMF اس لیے قرضہ نہیں دے رہا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم جی اپنا ایٹمی پروگرام رول بیک کریں، یا وہ رول بیک تو کیا ہونا ہے، ایٹمی اثاثوں پر کمپرومائز کریں۔ دنیا کی نظر ہے ہمارے ایٹمی اثاثوں پر۔ وزارت خارجہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ تو اس وجہ سے پھر IMF جو ہے، اور اس سے پہلے جب مفتاح اسماعیل صاحب کام کر رہے تھے، یہی کچھ کر رہے تھے جو ڈار صاحب نے کیا، تو اس وقت کیا کہتے تھے ڈار صاحب ٹی وی چینل پر، یہ غیر ضروری ہے بھائی، یہ غیر ضروری ہے، میں آؤں گا، میں سارا کچھ پیٹرول کی قیمتیں بھی کم ہو جائیں گی، یا IMF کے ساتھ یہ جتنا کچھ ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں سارا میں واپس کر دوں گا، سارا
اچھا جی، پھر آپ کو یہ بھی خبریں سننے کو ملی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ مفتاح اسماعیل بھی مجھے اتنے ہی عزیز ہے جتنے اسحاق ڈار صاحب. کوئی بھی بندہ جو ٹیکنوکریٹ ہو وہ اکاؤنٹ شیٹ بیلنس کرے گا، وہ اکاؤنٹ مینٹین اچھا آپ کو کر کے دے گا، وہ عوامی فلاح پر خرچ کرنے آپ کو نہیں دے گا. یہ کام سیاستدان کرتا ہے. جو ٹرولی پولیٹیکل سیاستدان ہو، جو معیشت کو بھی سمجھتا ہو، پھر وہ کرتا ہے، پھر وہ اس طرح کے پروگرام بناتا ہے. یہ تو فلڈ متاثرین کے لیے پیسے دینے کو تیار نہیں تھے بھائی. یہ تو وہ ہیں ڈار صاحب جو پچھلی حکومت میں انہوں نے، نواز شریف صاحب کی جو پچھلی حکومت تھی اس میں انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بند کرنے کے لیے پاپڑ بیلے تھے کہ بند کریں، نہیں ہو سکا تھا. اس سے پہلے جب ڈار صاحب یہاں پر پنجاب کے بجٹ بنا رہے تھے، جو 2008 کی مسلم لیگ نون کی حکومت بنی تھی، تو وہ یہاں پر پنجاب میں ہوتے تھے کچھ عرصہ، تو انہوں نے یہاں پر ریسکیو 1122 یہ جو اپنا وارڈنز بنے تھے ان کے اوپر بھی نظریں تھیں کہ ان کا بھی حساب کتاب ذرا ختم کر دو نا. پھر وہ جو وزیر آباد کا تھا وہ کارڈیو اسپتال بنا ہوا تھا جو پرویز الہی نے بنایا تھا، کچھ اچھے کام پرویز الہی نے کیے تھے، اس کو آگے نہیں بڑھنے دیا تھا. تو یہ کچھ اور سوچتے ہیں، یہ خرچ بھی وہیں کرتے ہیں جہاں سے ان کو لگے کہ اب فوراً ووٹ اور نوٹ واپس آئیں گے. تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ڈار صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب، شیخ حفیظ شیخ، شوکت ترین صاحب ایک برابر عزیز ہیں. جیسے عزیز کا معنی آپ سمجھتے ہوں گے کہ بھائی. لیکن بہرحال تو انہوں نے کہا کہ جی میں مطلب آ کر پیٹرول کی قیمتیں کم کر دوں گا، ایک کر دوں گا، وہ کر دوں گا. کیا وہی جو مفتاح اسماعیل کر رہے تھے، بلکہ اس سے زیادہ، کیونکہ آگے آئی ایم ایف نے سختیاں کر دی نا، کیونکہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ دوسری بار دھوکہ کرنے جا رہے تھے. مطلب ہم قرضہ لے رہے ہیں سیٹ سے بیاج پہ یا بنیے سے. بنیا مین سیٹ ہوتا ہے. بنیا ہمارے عموماً بنیے کو مطلب ہندو لیا جاتا ہے، ہندو نہیں ہوتا، ہندو تو اور چیز ہوتا ہے. بنیا وہ جو سیٹ ہوتا ہے، دکاندار، وہ جو بیاج پہ پیسے دیتا ہے. قرضہ لے رہے ہیں بنیے سے بیاج پہ، اور اس کو آنکھیں بھی دکھا رہے ہیں، یہ شرط بھی نہیں مانیں گے، یہ شرط بھی نہیں مانیں گے، ایسے بھی نہیں ہوگا، ویسے بھی نہیں ہوگا. بھائی وہ بات بند کمرے میں کرنا اچھا ہوتا ہے، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اور پھر یہ کرنا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب مفتاح اسماعیل صاحب کے دور میں انہوں نے کہا کہ جی پیٹرول کی قیمتیں ہمیں بڑھانی پڑ جائیں گی. اچھا میں بھول گیا، دوسری بار ہم نے دھوکہ کیا نا آئی ایم ایف کے ساتھ. ایک عمران خان صاحب نے کیا، ترلے کر کے، منتیں کر کے، پاؤں پکڑ کر، ڈیفالٹ ہو چکے تھے بقول شبر زیدی، لے لیا پروگرام آئی ایم ایف سے، پیسے لے لیے. پہلی قسط جاری ہوئی، پیٹرول کی قیمتیں جو آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی بڑھانے کے بجائے کم کر دی. انہوں نے کہا یار یہ کیا 2 نمبر لوگ ہیں بھائی. تو پھر جب یہ حکومت آئی، پھر مفتاح اسماعیل ہے، تو مفتاح اسماعیل کے دانتوں سے پسینہ نکلا. وہ اتنی سخت اور کڑی شرائط رکھ رہے تھے. انہوں نے کہا جی آپ لوگ ٹھیک لوگ نہیں ہو، آپ لوگ کمٹمنٹ کے لوگ ہی نہیں ہو. ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، آپ وہاں جا کر اپنی سیاست کرتے ہو اس پیسے سے، آپ جا کر وہاں اپنا ووٹ بینک بڑھانے کی کوشش کرتے ہو. آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن آپ کی حکومت ختم ہو رہی ہے تو آپ پیٹرول کم کر دیتے ہو، اپنا وہ جو سبسڈیز بحال کر دیتے ہو. یہ ہوا نا. تو مفتاح اسماعیل صاحب نے جو ہے وہ بڑی کوششوں کے بعد معاملے کو آگے لے گئے، اور پھر شرائط پر عمل کر کے دکھانا تھا تو اگلوں نے پھر اگلی میٹنگ کرنی تھی نا. تو جناب ایک اجلاس ہوتا ہے، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ 100 جوتے اور 100 پیاز. پھر اب ہم کریڈٹ لے رہے ہیں نا. ہم سندھی میں ایک ہمارے پنڈ تھاؤں میں ایک بڑی مشہور ہے کہ وہ ڈینگ ڈینگ مفت، حلوہ مفت، سواری بھی مفت. ایک بندے نے کوئی حرکت کر دی غلط ملت، اس کو پنچایت نے بٹھایا، کھوتے کی سواری کروائی اور کنٹھے شنٹھے پہنائے جو پہنائے جاتے، ڈھول بجا کر اس کا پورے شہر میں جلوس نکالا گیا، اور بس کسی دکان سے مٹھائی بھی اٹھا کر اس کو کھلا دی گئی. گھر آیا، اس نے کہا کہ جی وہ گھر والوں نے اس پہ کہا یہ کیا کر دیا تم نے، ہماری ناک کٹوا دی. کہا کیا ناک کٹی ہے، مفت میں میرے ڈھول بجے ہیں، میرا جلوس نکلا ہے، مجھے مٹھائیاں کھلائی گئی ہیں، مجھے ہار پہنائے گئے ہیں، سواری کروائی گئی ہے، سارا کچھ مفت میں تھا. آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ جی مطلب اس طرح کی اپروچ ہے کہ 9 ماہ ملک کا کباڑہ کیا. ڈالر جو ہے وہ اپنا 200 پہ لانا تھا، وہ 300 سے نیچے ہی نہیں آ رہا. اوپن مارکیٹ میں تو دیکھ لیں. اچھا پیٹرول جو ہے وہ نیچے لانا تھا. پیٹرول مطلب رات بھی بیٹھ کر کہہ دیا جی پیٹرول ہم کم نہیں کر سکتے جی. اچھا ڈیزل بڑھا دیا، 7.5 روپے بڑھا کر 261 روپے کا کر دیا. وہ ڈیزل جس کے ذریعے معیشت چلتی ہے، پہیہ ڈیزل سے چلتا ہے.
فیکٹری ڈیزل سے چلتی ہے، کسان کا ٹیوب ویل ڈیزل سے چلتا ہے، کسان کا ٹریکٹر ڈیزل پر چلتا ہے، بجلی چلی جائے تو گھروں میں زیادہ تر جنریٹر ڈیزل سے چلتا ہے، سارا کچھ اسی سے ہے، ہر چیز ڈیزل سے مہنگی ہو جاتی ہے، ڈیزل مہنگا کر دیا، پیٹرول مہنگا نہیں کیا، بڑی سستا نہیں کیا، ادھر روکا ہے۔ تو بہرحال وعدے کچھ اور تھے، لیکن پھر جب آئے تو پتہ چلا، تو عمران خان صاحب نے کیا، اور ادھر یہ ہوا کہ IMF کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہو گئے، ہم نے شرائط کے اوپر حکومت نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی تھی، کیونکہ IMF کا یہ تھا کہ حکومت فیصلے کرے نا پراپر۔ تو حکومت کا اجلاس تھا، حکمران جماعت کا، مسلم لیگ نون کا، جو جن کے پاس وزارت خزانہ ہے۔ لو جی، اجلاس میں کیا ہوتا ہے؟ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں، بڑھانے کی تجویز ہوتی ہے۔ اس میں نواز شریف صاحب کہتے جی میں نہیں اس تجویز کو منظور کروں گا، آپ نے کرنا ہے کرے، میری مرضی شامل نہیں ہے، میں غصہ کر کے جا رہا ہوں۔ یہ سب چلے گئے۔ مریم نواز صاحب نے ٹویٹ کر دیا، بند کمرے کی بات بند کمرے میں رہتی، پیٹرول کی قیمتیں تو بڑھا دیں، لیکن IMF والوں نے یہ تو دیکھ لیا نا کہ بھائی جن کی پارٹی ہے، جن کی حکومت ہے، جو لندن سے بیٹھ کر حکومت چلا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے یہ شرائط منظور نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، ہم سے پیسے مانگنے آتے ہو، اور جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو سدھارو، اگر وہ بھی نہیں کرنا تو پھر ہم آپ کو پیسے کیوں دیں؟ اور اب کیا ہو رہا ہے؟ کل وزیر اعظم صاحب نے پریس کانفرنس کی، اچھا کیا۔ شہباز شریف صاحب کا اس معاملے میں کردار جو ہے نا، اگر اس حکومت میں دوسری سائڈ سے، یعنی اتحادی ہے نا، تو اگر مسلم لیگ نون کی سائڈ سے اگر کسی بندے نے واقعتاً ذمہ داری کے ساتھ، یعنی سیاست جو وہ کہتے ہیں نا پولیٹیکل کیپٹل ہم نے لگا دیا ہے، سیاسی سرمایہ، انہوں نے اپنی ساکھ خراب کی، ان پہ فکرے کسے گئے، طرح طرح کی ان پہ باتیں ہوئی، لیکن انہوں نے واقعتاً محنت کر کے کام کیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب۔ تو کل انہوں نے بیٹھ کر پریس کانفرنس کر کے کہا کہ جی ہمیں مل گیا ہے اپنا اسٹاف لیول معاہدہ ہو گیا ہوا ہے، اور جولائی میں IMF کا جو بورڈ ہے اس کی منظوری دے دے گا تو ہمیں پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد جناب کریڈٹ لینا شروع ہو گیا۔ جی کیا ہے کریڈٹ؟ اسحاق ڈار صاحب نے، جو نقطے پر میں آ رہا ہوں، اسحاق ڈار صاحب نے 9 ماہ میں IMF اپنا پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا۔ وہ بھائی یہ 9 ماہ لگے کیوں؟ سوال تو یہ ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں، تاریخ میری آگے پیچھے ہو جاتی ہے، ستمبر میں میرا خیال ریزائن لیا گیا تھا 2022 میں مفتاح اسماعیل صاحب سے۔ اسحاق ڈار صاحب کو وزیر اعظم کے جہاز میں بٹھا کر پاکستان لایا گیا تھا۔ تو اس وقت مفتاح اسماعیل کو اگر کرنے دیا جاتا کام، مفتاح اسماعیل جو ڈیل شیل کر رہے تھے وہ کرتے، یہ سیاسی سرمایہ بچانے کے چکر میں یہ کام کیا گیا کہ جی ڈار صاحب جائیں گے، ڈالر نیچے آ جائے گا، ڈالر اچھا یہ ہیڈ لائنز چلوائی گئیں، ڈار کے آتے ہی ڈالر بھاگ گیا، ڈار نے ڈالر کی پھینٹی لگا دی، 2 روپے 3 روپے کم ہو رہا تھا، بڑے بڑے مطلب ڈھول بجائے گئے، شادیاں نے بھائی جشن منائے گئے کہ ڈار صاحب آ گئے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ 9 ماہ میں کیسے نہیں ہوا، سوال یہ ہے کہ 9 ماہ آگے معاملات گئے کیوں؟ اگر یہ کام مفتاح اسماعیل اس وقت کر رہے تھے، ڈار صاحب آئے تھے، وہی کام وہیں سے شروع کر دیتے۔ اصل چیز یہ ہے کہ بھئی ایک کام ملک کی معیشت، جو 100 جوتے 100 پیاز کی میں بات کر رہا ہوں نا، وہ قوم کو کھلائے انہوں نے نا۔ اس وقت اگر IMF کے ساتھ معاملات طے ہو جاتے، سیاسی بیان بازیاں، ہولا پن، اس طرح کی حرکتیں نہ ہوتی کہ میں بھی ٹھیک کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں IMF کی شرائط واپس کرواؤں گا، یہ کروں گا، یہ نہ ہوتا، تو پھر اگر مطلب ستمبر میں معاملات آگے بڑھے تھے، دسمبر جنوری تک اگر ڈیل ہو جاتی IMF کے ساتھ، تو اس کے بعد یہ 5-6 مہینے تو ملک کی معیشت ذرا کچھ بہتری کی طرف جا رہی ہوتی نا۔ روزانہ عمران خان صاحب کو یہ موقع تو نہ مل رہا ہوتا نا کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے، روزانہ یہ بیانات تو نہ آ رہے ہوتے نا پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، یہ تو نہ ہوتا۔ تو پھر ملک اور قوم کا بیڑا غرق بھی کیا، معیشت کا کو کنگال بھی کیا وہی جو ستمبر میں ہونا تھا، جو وہ کر رہے تھے مفتاح اسماعیل صاحب۔ تو پھر کریڈٹ کا ہے کا؟ پھر یہ تو ڈسکریڈٹ ہے، اس پہ تو سزا ہونی چاہیے کہ بھئی وہی کام کیا تم نے جو کر رہے تھے مفتاح صاحب، تو پھر تم کیا کبوتر لے کر آئے تھے اپنی ٹوپی میں لندن سے؟ ٹھیک ہے، رشتہ دار ہیں، سمدھی ہے، وہ اچھی چیز ہوتی ہے، اچھے آدمی ہیں، بھلے آدمی ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن یہاں کیا کیا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ مطلب 4 سال وہ شخص ڈار صاحب جو ہیں سینیٹر رہے، بغیر حلف کے لندن بیٹھے رہے،
یار اتنے بھی لاڈ پیار کوئی ہوتے ہیں؟ تو کریڈٹ نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے ملک کے مطلب یہ ضرور ہے کہ جناب ہو گیا جو کام 9 ماہ پہلے ہونا تھا نہیں ہو سکا 9 ماہ پہ پھر جو جگاڑ ہے باقی جو لگا ہے نا معیشت کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے، پیمنٹ جو تھی قرضے جو ہے وہ بر وقت کیے گئے، اس میں بھی پھر وہ ان کا کمال نہیں ہے، وزیر اعظم صاحب کا کمال ہے، فارن آفس کا کمال ہے. کبھی سعودی عرب کے جا کر ترلے کیے، چائنا کے جا کر ترلے کیے، کبھی قطر کے جا کر ترلے کیے، کبھی کسی کے ترلے کیے. جنوری میں جنیوا کانفرنس ہو گئی تھی. اگر یہ معاہدہ ہو چکا ہوتا تو جنوری میں $11 ارب ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے دنیا نے. $11 ارب میں سے 2-3-4 ارب اگر $3 ارب تو فوراً آنے تھے نا اگر وہ آ جاتے. ورلڈ بینک نے 4-4.5 ارب کے وہ کہا تھا کہ جی ہم خرچ کریں گے پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے، وہ پیسے وہ لگنا شروع ہو جاتے. یہ سارے 9 ماہ اسی وجہ سے رکے رہے کہ جناب یہ 9 ماہ تک کچھ نہیں کر سکے. تو باقی جو معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا، کنگال ہو گیا، باہر سے پیسہ جو آنا تھا وہ نہیں آیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی سزا کس کو ہوگی؟ اس کا حساب کون دے گا؟ یہ صرف اور صرف جو ہے نا پولیٹیکل کیپٹل جو نقصان ہوا تھا نا اس کا پورا کرنے کے چکر میں کباڑہ کر دیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.